والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماں اور بہنوں، میں آج کے اس درس میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری بہنوں، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، میرا آج کا عنوان ہے ایک جائزہ 2020 سے لے کر 2021 تک. ہم اس عنوان کو سننے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آج ہم جو جائزہ لینے والے ہیں 2020 سے لے کر 2021 تک کا، یہ جائزہ ہماری پاپولیشن کا جائزہ لینے کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے. ہم کو جو یہاں پر ریویو کرنا ہے ہماری لائف کا 2020 کا جو جائزہ لینا ہے، وہ جائزہ آج ہم جس جائزے کو لینے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جس محاسبہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ جائزہ بالکل بھی ہماری انکم سورس کا نہیں ہے کہ ہم نے 2020 سے لے کر 2021 تک کتنا مال کمایا، کتنا جمع کیا، کتنے ہمارے پاس انکم سورس آئے گئے. اس کا محاسبہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے اور نہ ہی یہ جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ جمع ہوئے ہیں کہ 2020 میں کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی یا کتنی لوگوں کی نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ جائزہ لینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ کتنے لوگوں کو لڑکیاں ہوئی، کتنے لوگوں کو لڑکا ہوا. یہ بیکار کے فالتو کے جائزے لینے کے لیے ہم یہاں پر، میں اور آپ یہاں پر جمع نہیں ہوئے، بلکہ یہاں پر میرے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد، میرے اور آپ کے یہاں پر جائزہ لینے کا مقصد 2020 سے لے کر 2021 تک کا یہ ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے 2020 سے لے کر 2021 تک کیا پایا اور کیا کھویا. اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے کو ریویو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے مجھ کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر 2020 اور 2021 اگر ہم کہیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2020 2021 یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ اسلامی سال نہیں ہے، بلکہ اسلامی سال کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ محرم سے ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جتنی عبادات ہم کو دی ہے یا ہمارے جتنی عیدیں اللہ نے ہم کو دی ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے، نہ کہ یہ کرسچن ایرا کے مطابق ہے، عیسائی کیلنڈر کے مطابق ہے. دیکھ لیجئے ہماری عبادات، دیکھ لیجئے ہم رمضان کے روزے جنوری یا فروری یا مارچ یا اپریل یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں رکھتے، بلکہ ہم رمضان کے روزے رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق، ہے نا. حج ہم اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست یہ مہینے کو مقرر کر کے کبھی بھی نہیں کرتے حج، بلکہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم حج کرتے ہیں. تو ہماری عبادات کس کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے؟ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے. ہماری عیدیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے. کتنی عیدیں ہیں ہماری؟ کتنی ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. دیکھ لیجیے عید الفطر ہم کب مناتے ہیں؟ جنوری کی 1 ڈے کو نہیں، شوال کا پہلا دن، ہے نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ شوال کا پہلا دن ہماری عید کا دن ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہم مناتے ہیں، نہ کہ کوئی یہ کرسچن ایرا کی جو ڈیٹس ہے عیسائی کیلنڈر کے مطابق جو ڈیٹس ہے اس ڈیٹس کے مطابق مناتے ہیں. تو ہماری عبادات اور ہماری سیلیبریشنز، ہماری عیدیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہیں، لیکن ہماری جتنی مصروفیات ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ تمام تر مصروفیات عیسائی کرسچن جو کیلنڈر ہے اس کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، انگریزی جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہم کو کوئی ڈیٹ طے کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کیلنڈر کو یوز کرتے ہیں.
کوئی فنکشن کرنا ہے, کوئی ایونٹ کرنا ہے, کوئی پروگرام کرنا ہے, تو کیا کرتے ہیں, ان یہ مہینوں کو استعمال کیا جاتا ہے, جنوری فروری یہ مہینوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کسی کو رینٹ دینا ہے تو یہ ان مہینوں کا استعمال کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں پتھروں کے سامنے نہیں بیٹھی, ماشاء اللہ سے انسانوں کے سامنے بیٹھی ہوں برابر. ہاں, تو ہم, میرے بیان کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جب تک سامنے والے مجھے جواب نہیں دیتے میں آگے نہیں بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہماری تمام تر مصروفیات, رینٹ دینا ہے تو ہم بولتے نہیں رمضان کے مہینے کا نہیں دیے, رمضان کے مہینے کا دینے کا, یہ بولتے کیا بولتے ہیں ہم, نہیں جنوری کا نہیں دیے, جنوری کا دینا ہے, دسمبر کا دینا ہے, یہ مہینوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. کسی کو منتھلی اگر پیمنٹ دینا ہے تب بھی ہم یہی مہینوں کا استعمال کرتے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم ان مہینوں کا استعمال کرتے ہیں. برابر کرتے نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں. اب اس سال کی جو شروعات ہو رہی ہے جنوری سے, برابر جنوری سے ہوتی نا, یہ تو دسمبر سے ہوتی. کس سے ہوتی؟ جنوری سے ہوتی. ہاں ماشاءاللہ. یہ جنوری سے جو ہوتی ہے, ہماری اکثر مسلمان قوم, اکثر ہماری امت مسلمہ جنوری کا جو پہلی رات جو ہوتی ہے, دسمبر کا جو آخری دن ہوتا ہے, اس کو ہولی ڈے سمجھتے ہیں, مقدس دن سمجھتے ہیں. اور اس سال تو اور زیادہ مقدس سمجھ لیے. کیوں؟ کیونکہ نیو ایئر کس دن آیا؟ جمعہ کے دن آیا. ارے جمعہ کے دن نیو ایئر آیا, نیو ایئر. جمعہ کی نماز تو پھر بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر نماز چھوڑ دیے تو پوری زندگی بھر کی برکت چلے جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس دن نیو ایئر ہے. اللہ اکبر. غور کریے, نیو ایئر. آج ہم امت مسلمہ ہیں, آج ہم کیا کر رہی ہے؟ یہ نیو ایئر کے دن ہماری مسلمان قوم کیا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجیے, جائزہ لیجیے ایک مرتبہ. یہ ہمارا مقدس دن نہیں ہے, یہ ہمارا فیسٹیول کا ڈے نہیں ہے, یہ ہمارا عید کا دن نہیں ہے, یہ ہمارا سیلیبریشن کا دن نہیں ہے. لیکن ہماری اکثر نوجوان نسل, اکثر ہماری امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ اسی دن کو ایک مقدس دن سمجھتا ہے, فیسٹیول کا دن سمجھتا ہے, عید کا دن سمجھتا ہے. جبکہ اسلام میں صرف کتنی عیدیں ہیں؟ کون کون سی ہے؟ عید الفطر اور, اب یہ دو عیدوں کے علاوہ اینیول ہمارے پاس کوئی عید نہیں ہے. سال کے اعتبار سے ایئرلی ہمارے پاس کوئی بھی عید نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے تو ہمارے لیے صرف دو عیدیں, اب دو عیدوں کے علاوہ ہمارے سال میں ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے. اور ہفتے میں ہمارے پاس صرف ایک عید ہے, ویکلی صرف ایک عید ہے. کون سی ہے؟ جمعہ کے دن, عید المومنین کا دن. اب ان کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی عید, کوئی فیسٹیول نہیں ہے. جو اسلام مجھ کو اور آپ کو جن عیدوں کا تصور دیتا ہے وہ صرف یہ ہے. لیکن میری بہنوں, آج ہماری امت مسلمہ پر اگر ہم نظر ڈالتے نا تو ہم کو افسوس ہوتا ہے. آج ہم نے کیا کیا؟ جو غیر قومیں جو اپنی خوشیاں منا رہی ہے, جو فیسٹیولز منا رہی ہے, ہم نے ان کی عیدوں کو اپنی تہذیب کا ایک حصہ بنا لیا. غیر قومیں جو عیدیں منا رہی ہے, ان کی جو خوشیوں کا دن ہے, ان کی جو تہواروں کا دن ہے, اس کو ہم نے اپنی تہذیب کا, اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا. لیکن وہ غیر قوموں نے کبھی بھی ہماری عیدوں کو ان کی عیدوں کا حصہ نہیں بنایا. جانتی ہے کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے, ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے نا, بقرعید کی عید ہوتی ہے نہیں ہوتی نا. ہاں, عید الاضحیٰ کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرا ذبح کرتے ہیں, گائے ذبح کرتے ہیں, اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ہندو کو عید الاضحیٰ کے دن بکرا ذبح کرتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ہندو کو گائے ذبح کرتے ہوئے بقرعید کے دن؟ اس نیت سے وہ یہ بولتے ہوئے کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن ہے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں. سنا کبھی کرسچنز کو دیکھا ہم نے, کبھی سنا ہم نے کہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے دن؟ نہیں سنا ہم نے. لیکن ہم نے ضرور یہ دیکھا بھی اور ضرور یہ سنا بھی کہ جب غیر قوموں کے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں اکثر
अंदर हमारी उम्मत मुस्लिमा शामिल होती है। दीपावली और दशहरा ले लीजिए, दिवाली और दशहरा में सबसे ज्यादा फटाकड़े कौन फोड़ते हैं? नौजवान उम्मत मुस्लिमा। संक्रांति के मौके पर सबसे ज्यादा पतंग कौन उड़ाते हैं? हमारे नौजवान। सबसे ज्यादा पतंग बेचते कौन है? उसकी दुकानें किसकी होती है? मुसलमानों की। क्रिश्चियन का जो एनुअल फेस्टिवल जो होता है, क्रिसमस होता है, उस दिन केक बनाकर बेचते कौन है सबसे ज्यादा? हमारे मुसलमान। जो न्यू ईयर का जो दिन होता है, उस न्यू ईयर के दिन सबसे ज्यादा केक के स्टॉल्स, चिकन के स्टॉल्स लगाने वाले कौन होते हैं? हमारी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अगर आपको ये देखना है ना, तो आपको पूरी दुनिया फिरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे इस शहर निजामाबाद का जायजा लीजिए, सिर्फ इस शहर का जायजा लीजिए। अगर मैं आपको बता दूं कि इस साल 2020 की जो आखिरी रात थी, जनवरी की जो 2021 की जो पहली रात थी, उस रात का हमारे निजामाबाद का अगर मैं आपको हाल बता दूं तो मालूम होगा कि क्या हाल था हमारे शहर निजामाबाद का। मेरे भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमको बाजार लेकर गए ये बताने के लिए कि देखो आज हमारी उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, हमारी नौजवान नस्ल का आज क्या हाल है। आप जानती है, जब हम बाहर निकले देखने के लिए, जायजा लेने के लिए, जैसे हम कच्चिया मस्जिद के पास पहुंचे जहाँ से शुरू होती है, वहां से लेकर हमारा पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका न्यू ईयर की तैयारी में मसरूफ था। जगह जगह केक के स्टॉल्स लगे हुए थे, चिकन के स्टॉल्स लगे हुए थे। हमारे मुसलमानों की होटलों को, बेकरीज को बलूनों से, गुब्बारों से सजाया गया था और इन बेकरीज के सामने, इन स्टॉल्स के सामने, इन केक के स्टॉल्स के सामने मुसलमान नौजवान की भीड़ मौजूद थी। अल्लाह अकबर। पूरा नेहरू पार्क तक पूरी हमारी नौजवान, पूरे नौजवान है और कोई आपको उसके अंदर बूढ़े नजर नहीं आते, कोई बूढ़े नहीं, पूरे नौजवानी की हालत में। अहमदी मार्केट ले लीजिए, पूरी अहमदी मार्केट में लगे जगह 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 चिकन के, केक के स्टॉल्स लगे और लगाने वाले हमारे मुसलमान, खरीदने वाले हमारे मुसलमान, और है मुसलमानों के इलाके में। आप सबको ये जानकर बड़ी हैरत होगी मेरी बहनों, जैसे हम नेहरू पार्क से आगे गए कंटेश्वर की तरफ, हैदराबाद रोड की तरफ, और ये कंटेश्वर जो इलाका है हम सब जानते हैं, नेहरू पार्क के बाद कंटेश्वर तक अक्सर वहां पर गैर मुसलमान है ना, गैर मुसलमानों की दुकानें हैं, गैर मुसलमानों के होटल से, गैर मुसलमानों के बेकरी से। नेहरू पार्क के बाद से कंटेश्वर या हैदराबाद रोड। मेरी बहनों, आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी, बड़ी हैरत होगी कि वहां पर उनके बेकरीज तो ओपन है, होटल्स तो ओपन है, लेकिन कोई भीड़ मौजूद नहीं है, कोई स्टॉल मौजूद नहीं है, ना केक का कोई स्टॉल है, ना चिकन का कोई स्टॉल है, कोई स्टॉल नहीं। और इस दौरान भी अगर कहीं टेंट डाला हुआ है तो मुसलमानों के होटल पे डाला हुआ है। अगर कोई स्टॉल लगा रहा है तो हमारा कोई मुसलमान है वो लगाने वाला, टोपी लगा हुआ है, दाढ़ी है, सफेद कुर्ता है, और वो सेल कर रहा है न्यू ईयर के केक्स। अल्लाह अकबर। ये देखने के बाद वल्लाही वल्लाही अल्लाह की कसम मेरी बहनों, दिल हिल गया कि क्या हो गया हमारे मुसलमानों को, किधर जा रहे हैं हम, कौन है हम, किस लिए भेजा गया था मुझको और आपको, क्या थी मेरी और आपकी जिम्मेदारी, और हम आज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज हम। वो उम्मत मुस्लिमा जिसके कंधों पर इस कुरान की जिम्मेदारी डाली गई, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डाली गई, वो उम्मत मुस्लिमा इस कुरान से दूर कैसे हो सकती है, कैसे। वो उम्मत मुस्लिमा, वो कौमें जो अल्लाह से दूर है, उनको अल्लाह से जोड़ने के लिए जिस उम्मत मुस्लिमा पर जिम्मेदारी डाली गई, वो उम्मत मुस्लिमा अल्लाह से दूर कैसे हो सकती है, कैसे। गौर करिए मेरी बहनों, आज का मेरा ये उन्वान लेने का मकसद, एक जायजा 2020 से लेकर 2021 तक का जो हमने आज मुकर्रर किया आप सब के लिए, इसका मकसद ये है कि हम देखें कि हमने क्या पाया और क्या खोया। आज आप इंशाल्लाह इस उन्वान में सुनेंगे इंशाल्लाह
کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھو دیا ہم نے, اور اب ہم کو 2021 میں کرنا کیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے 2021 کو ہم بہتر بنائیں. ہمارے صحابہ کس طرح اپنے آنے والے مستقبل کی فکر کرتے تھے, انشاءاللہ آج کے عنوان میں آپ سب سنیں گے انشاءاللہ. میری بہنوں, جو 24 گھنٹے دن میں کتنے دن ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 12 24 دن بول رہی ہوں میں, خالی دن بول رہی ہوں میں, آنسر نہیں آ رہا مجھے. دن اور رات میں, ہاں, اس سے پتا چلتا ہے کہ کون پریزنٹ ہے اور کون آبسینٹ. بولیے, دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, دن اور رات میں کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا, صرف رات میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12. میتھس کی کلاس نہیں چل رہی. ہاں, میرے اور آپ کے پاس دن اور رات میں جو 24 گھنٹے تھے, ہے نا میری بہنوں, ہے نہیں ہے؟ نہیں کوئی ایسے ہے کہ نہیں 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 ہمارے پاس ہماری گھڑی رک جاتی جی, 23 گھنٹے رہتے ہیں ہمارے پاس. کسی کے پاس ہے ایسا؟ ہے نہیں ہے, ماشاءاللہ. ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہے, دن اور رات میں ملا کے. میری بہنوں, اپنا محاسبہ کرو, ایک مرتبہ اپنا جائزہ لو, اپنے آپ کو ریویو کرو کہ وہ 24 گھنٹے جو میرے پاس ہے وہی 24 گھنٹے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھے. وہ 24 گھنٹے جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہی 24 گھنٹے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. وہ 24 گھنٹے جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہی 24 گھنٹے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. وہ 24 گھنٹے جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہی 24 گھنٹے میرے اور آپ کے صحابہ کے پاس تھے. وہ 24 گھنٹے جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہی 24 گھنٹے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. وہی 24 گھنٹے جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہی 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. لیکن ایک مرتبہ نظر ڈالو تو صحیح, ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح, انہوں نے اپنے 24 گھنٹوں کا استعمال کدھر کیا, اور آج ہم ہمارے 24 گھنٹے کو کدھر گوا رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے چلے گئے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بغیر صحیح بخاری مکمل نہیں ہوتی. خواتین میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہی 24 گھنٹے تھے جو ان کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی وہی ہے. ہم کیا کر رہی ہے؟ کتنے خود کی آخرت کی بھی تیاری کر لی اسی 24 گھنٹے میں, آنے والی نسلوں کے لیے بھی پیغام دے دیا, یہاں تک کہ قیامت تک جو آخری نسل آئے گی وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائے گی. ایسے کارنامے کر کے چلے گئے وہی 24 گھنٹے میں. میری بہنوں, اپنا جائزہ لو, اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے اپنے 2020 کے جو دن گزارے ہیں نا وہ کہاں گزارے, کیا کیا میں نے, کیا کیا میں نے. کیوں مجھ کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے؟ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, لوگوں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. لوگوں نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. لوگوں اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. اللہ اکبر. اپنا محاسبہ کرو, دیکھو اپنے آپ کو. کیا ہم نے کبھی اپنا حساب کیا؟ رات میں سونے سے پہلے, بیڈ پر جانے سے پہلے کیا ایک دن کا, کم از کم ایک دن کا حساب کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں, لوگوں حساب کر لو, حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. کیونکہ یہ حساب جب کیا جاتا ہے نا تو آپ کو بول کر حساب نہیں کیا جاتا. موت ہم کو بول کر نہیں آتی, کوئی سگنل دے کر, کوئی مس کال دے کر موت ہم کو نہیں آتی. میری بہنوں, مہینہ چاہے کوئی بھی ہو, جنوری کا ہو یا محرم کا ہو, وقت تو ہمارا گزر رہا ہے, گزر رہا ہے نہیں گزر رہا ہے. اور یہ وقت ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے جو اچھوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اچھوں کو جھکا دیتی ہے. یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی طاقتور قوموں کو بھی نیست و نابود کر دیتی ہے, نیست و نابود کر دیتی ہے. اور آج ہم اسی وقت کی اہمیت کو بھول گئے آج ہم. قرآن میں اللہ نے وقت کی قسم کھائی. یہ وقت جو ہمارا 2020 کا گزرا نا, کتنے دن ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 365 دن میں ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے.
24 घंटे को करिए, उसका कैलकुलेट करिए, कितने हमारे घंटे हुए? 8760। कितने हुए? अल्लाहु अकबर। एक साल के 8760 2020 के घंटे हमने गवा दिए। हमारे गुजर गए। मुहासेबा करो कि हमने हमारी जिंदगी के 8760 घंटों में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। अफसोस की बात है मेरी बहनों, अफसोस के साथ ये बात हमको कहनी पड़ती है कि आज सबसे ज्यादा वेस्टिंग टाइम अगर किसी के पास नजर आता है तो वो उम्मत मुस्लिमा के पास। और उम्मत मुस्लिमा में भी अगर हम देखें ना तो हमारी मुस्लिम खवातीन के पास, मुस्लिम खवातीन के पास हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी नौजवान आज सबसे ज्यादा अपने वक्त को बर्बाद कर रही, सबसे ज्यादा वक्त को बर्बाद कर रही। मुझे बताइए, हमारी कोई मसरूफियत होती है, कोई दीनी इल्मी मसरूफियत होती है हमारी? अगर मसरूफियत होती भी है तो किसकी? टीचर्स की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की, जो दुनियावी एतबार से उनकी होती है। लेकिन हाउसवाइफ की मुझे बताइए क्या मसरूफियत होती है? कोई है हमारे पास ऐसी चीज जिसमें हम हमारा वक्त लगा रहे? सिर्फ घर के काम, उसके अलावा गैर कौमें भी वही कर रही है, गैर कौमें भी कर रही नहीं कर रही है। अगर कोई हिंदू अगर लेडी है तो वो भी कर रही है घर का काम, वो भी पका रही है, वो भी खा रही है, वो भी खिला रही है, वो भी घर साफ कर रही है, वो भी कपड़े धो रही है, सब वो भी कर रही है। फिर हमें और उसमें फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है उसके और हमारे बीच में? एक मुसलमान औरत की पहचान क्या है वो सुन लो। एक मुसलमान औरत गुजरते हुए वक्त में उस वक्त की तैयारी कर लेती है जहां का वक्त नहीं गुजरता। अपने घर में जाकर ये वर्ड्स को क्या करो, लिख कर लगाओ ताकि हम हमारी आखिरत की तैयारी करें। गुजरते हुए वक्त में क्या करो, उस वक्त की तैयारी कर लो जहां का वक्त नहीं गुजरता। मतलब क्या है बोलो, कौन समझे बोलो? जन्नत का वक्त नहीं गुजरने वाला। हमने सुना कभी हदीसों में, हमने क्या सुना? बच्चे से जवान होने वाले, जवान से बूढ़े होने वाले, सुना हमने? जन्नत में, जन्नत की नेमतें कभी ना खत्म होगी, ना वहाँ का वक्त खत्म होगा, ना कि वहाँ की उम्र खत्म होगी। जवान बनाकर दाखिल किए जाएंगे तो वहां पर हमेशा जवान रहेंगे। सुना हमने? नहीं सुना? सुना ना? तैयारी कर लो गुजरते हुए वक्त में, उस वक्त के लिए जहां का वक्त नहीं गुजरता। और ये दुनिया की ये हकीकत है कि यहां पर जिसका वक्त खत्म हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है। खैसर और खिसरा क्या, कौन है, क्या है खैसर और खिसरा? हिस्ट्री की पावरफुल हुकूमतें हैं ये, पावरफुल कंट्रीज है ये खैसर और खिसरा। मेरी बहनों, जैसे खैसर और खिसरा का वक्त खत्म हुआ, वो खत्म हो गई, आज कोई पहचान रहे उसको? तो फिर ये रूस और अमेरिका क्या है? आज सुपर पावर हुकूमतें हैं ना, ये सुपर पावर कंट्रीज है ये रूस और अमेरिका। आज इनकी क्या औकात है? वो हुकूमतें चले गई तो ये क्या है? खारून के खजाने दफन कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, तो इस दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन आदमी है एफ बेजो, उसकी दौलत का क्या मुकाबला? फिरौन की हुकूमत खत्म हो गई तो ये मोदी हुकूमत उसके सामने क्या है? नमरूद की बादशाहत खत्म हो गई तो ये छोटे छोटे पार्टियों का जुल्म सितम क्या है? जैसे वक्त खत्म होगा सब चीजें खत्म हो जाएगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। जिसका वक्त खत्म होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद औरत कौन है? वो है जो अपने आने वाले कल की तैयारी आज कर लेते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 18, आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और देखो कि तुमने कल के लिए क्या तैयारी की है।
کل کے لیے کیا ہم نے رکھا ہے؟ کیا ہمارے پاس بینک بیلنس ہے ہمارے ڈے آف ججمنٹ کے لیے، قیامت کے دن کے لیے؟ کیا ہم نے تیاری کی؟ کیا ذخیرہ ہے ہمارے پاس؟ کیا توشہ ہے ہمارے پاس؟ اگر آج ہم بولیں کہ ہمارے پاس کیا توشہ ہے، اور اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ کیا اگر اب موت آ جائے تو آپ تیار ہیں، تو میں نے سمجھتی کہ کوئی یہ کہیں گے اللہ ماشاءاللہ سوائے ان کے جو جن سے اللہ راضی ہو جائے، اکثر یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ابھی اور مہلت دے تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کر سکیں. یہی بولیں گے نا، یہی بولیں گے نا. لیکن مجھے بولو کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا؟ ملتی ہے کسی کو مہلت؟ ملی ہے ابھی تک کسی کو مہلت؟ ملے گی کسی کو مہلت؟ نو نیور، کبھی نہیں مل سکتی، نہ ملی. میری بہنوں، عقل مند انسان، عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے جو وقت گزر رہا ہے نا اس کی تیاری کر لیتی ہے، اور جو وقت گزر چکا ہے نا اس سے نصیحتیں حاصل کر لیتی. 2020 ہم نے دیکھا میری بہنوں، اگر صرف 2020 کا اگر ہم جائزہ لیں گے نا، صرف 2020 اگر ہم دیکھیں گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 2020 میں عقل مندوں کے لیے اتنی نشانیاں رکھی، اتنی نصیحتیں رکھی کہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور سال میں اللہ نے ہم کو اتنی نصیحتیں دی ہوگی، اتنے سبق اللہ نے ہم کو سکھائے ہوں گے. 2020 میں میری بہنوں ہم نے دیکھا، ہم نے موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا. اللہ اکبر. 2020 میں ہم نے اچھے اچھے خوش رہنے والے حشاش اور بشاش انسانوں کو مٹی کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھا. 2020 میں ہم نے ہنستے کھیلتے ہم سے بات کرتے ہوئے لوگوں کو ٹھہرتے ٹھہرتے موت کے آغوش میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا. 2020 میں میری بہنوں یہ ایک ایسا زمانہ ہمارے اوپر گزر چکا، ایسا عبرت ناک زمانہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اب دیکھیے، کبھی کیا ایسا زمانہ آیا کہ مسلمانوں کو بغیر کفن کے، بغیر غسل کے دفنا دیا گیا ہو؟ 2020 میں دفنا دیا گیا. ہم جن کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ نہ جانے ان لوگوں کی میتوں پر فلاں بن فلاں کی جنازوں پر کتنے لوگ ہوں گے، ہم نے 2020 میں دیکھا کہ مسلمانوں کی میتوں پر ایک بھی نماز جنازہ پڑھنے والا فرد ہم کو نہیں ملا. 2020 میں ہم نے یہ بھی حالت دیکھی. کیا کبھی اس سے بھی عبرتناک زمانہ ہم نے دیکھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کو میت کو چھینے کی اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اتنا عبرتناک زمانہ، اتنا خطرناک زمانہ کبھی ہم نے دیکھا جو 2020 میں ہم نے دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اور بیٹی ماں کو چھین نہیں رہی ہے اس وجہ سے کہ اس بیٹی کو کرونا نہ آ جائے. ہم نے دیکھا اولاد کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ دور کھڑے ہیں، اولاد کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ وائرس سے مرا ہے، کووڈ کی وجہ سے مرا ہے، کہیں وہ وائرس ان کو نہ جائے. ہم نے یہ بھی حال دیکھا. کیا ہم نے کبھی اتنا عبرتناک زمانہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی میتوں کو جلا دیا گیا ہو؟ دیکھا ہم نے. 2020 کی آخری ہفتہ سری لنکا کی نیوز اٹھائیے. سری لنکا میں مسلمانوں کی 60 میتوں کو جلا دیا گیا. 60 میتوں کو، جنازوں کو ڈیڈ باڈی جلا دیا گیا. جنازہ اور کفن اور غسل تو دور کی بات ہے، دفنانے کی بھی اجازت آج وہاں پر حکومت نہیں دے رہی. کیا کبھی ایسے بھی حالات ہم پر پہلے آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہ 2020 کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو نصیحت کر رہا تھا، سکھا رہا تھا کہ دیکھو یہ دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دوڑ لگا رہے ہو. اللہ کو بھول کر آ جاؤ اللہ کی طرف یو ٹرن لے کر، کیونکہ یہ دنیا تم کو چھوڑنے والی ہے. ہم نے دیکھا 2020 میں اللہ نے ہم کو یہ سکھایا کہ یہ دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. ایک وائرس پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. پورا ہینگ ہو گئی تھی پوری دنیا، لاک ڈاؤن پڑ گیا تھا پوری دنیا میں، سناٹا چھا گیا تھا پوری دنیا پر. صرف ایک لاک ڈاؤن، صرف ایک وائرس. یہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کے یہاں پر بتا رہا ہے کہ پوری قدرت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. پلٹ جاؤ، محاسبہ کر لو، آ جاؤ اللہ کی طرف.
2020 में अल्लाह ने हमको बताया कि जो सच्ची मोहब्बत हम समझते थे, शौहर की, बीवी की, बच्चों की, वही शौहर, वही बीवी, वही बच्चे मैयत से दूर हट रहे हैं। वही रिश्तेदार जिसको खुश करने के लिए हम अल्लाह को नाराज करते हैं, वही रिश्तेदार देखने तक नहीं आए मैयतों को। आए ना ऐसे हालात? अल्लाह बता रहा था ये दुनिया की मोहब्बत सच्ची नहीं है। जिसकी मोहब्बत सच्ची है, आओ उसकी तरफ, आओ उसकी तरफ, वो तुमको कभी धोखा नहीं देगा, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह सिखा रहा था मुझको और आपको 2020 के जरिए। मेरी बहनों, 2020 में अल्लाह ने हमको बहुत 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 बड़े पैगाम दिए, बहुत बड़े पैगाम दिए। अगर अक्ल हम रखते हैं तो हमको समझना चाहिए, अपना मुहासिबा करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने 2020 से सीखा क्या है, क्या पाया हमने और क्या खो दिया, क्या पाया और क्या खोया। क्योंकि हमारे सलफ जो है, सलफ सालिहीन जो है, वो क्या करते थे, क्या कहा करते थे, एक मोमिन का गुजरा हुआ दिन और अगला दिन बराबर नहीं हो सकता। ये हमारे सलफ कहा करते थे, हमारे ताबईन कहा करते थे। तो आज देख लीजिए, क्या हमारा गुजरा हुआ दिन से बेहतर आज हमारा है? अगर हम हमारा मुहासिबा नहीं करेंगे ना, तो याद रखो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हैं, ना हम फिर जन्नत के आला वो मनाजिर को देखने के फिर काबिल बन सकते। अपने आप को चेंज करो। ये 2020 मुझको और आपको सिखा रहा था, बदलो अपने आदतों को, बदलो अपनी नियतों को, बदलो अपनी वो तमाम चीजों को जो इस्लाम तुमको बदलने का हुक्म देता है। अगर हम नहीं बदले तो याद रखो हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते।